بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام محرم و سفر ایام عزاداری امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ایام عزاداری امام حسین علیہ السلام در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توسل کے ایام ہیں۔ ان ایام میں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرتے ہیں۔ ہم محرم اور سفر میں عزاداری کی مجالس برپا کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر آنے والے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجالس عزا برپا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جذباتی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اور محبت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایک عزادار مجلس عزا میں امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مصائب کو سنتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آٹومیٹیکلی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس عزادار کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس عزادار کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور وابستگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم دنیا کو امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے دنیا کو، معاشرے کو اور آنے والی نسلوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں لوگوں کی معرفت میں، لوگوں کی آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام پر درود السلام بھیجتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے کریہ، منحوس، سیاہ چہرے ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ دشمنان امام حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ عزاداری کی مخالفت کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو دشمنان عزاداری ہیں یہ در حقیقت یزید کے رشتہ دار ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یزید کا ظلم بے نقاب نہ ہو اور لوگ یزید پر لعنتیں نہ بھیجیں۔ یہ یزید کو لعنت سے بچانے کے لیے عزاداری کی مخالفت کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ دو پہلو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ہر عزاداری میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توسل کے اور بھی نتائج ہیں اور بھی برکات ہیں۔ میں آج ایک پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توسل کا وہ پہلو جسے زیارت عاشورہ میں ایک بہت مختصر لیکن بڑے خوبصورت جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ زیارت عاشورہ آپ سب نے عاشورہ کے دن تو ضرور پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اکثر ایام عزاداری میں، ایام محرم و سفر میں جب بھی موقع ملے زیارت عاشورہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو یکم محرم سے لے کر سفر کے آخر تک یہ 2 مہینے ہر روز باقاعدگی سے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اور بعض مومنین تو ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرما رکھی ہے کہ وہ سارا سال کے 365 دن امام حسین علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے زیارت عاشورہ کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ تو اس زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے، آج میں اس جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ دعائیہ جملہ ہے۔ زیارت عاشورہ میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا پیش کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام
فی الدنیا والآخرہ۔ اس دعا میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے وجیح۔ وجیح اسے کہتے ہیں جسے عزت حاصل ہو، جسے آبرو حاصل ہو، یعنی عزت والا، آبرو والا، مقام اور مرتبے والا۔ تو یہ جو جملہ ہے اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی برکت سے، تعلق تو ہے نا امام حسین علیہ السلام سے، مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی برکت سے، مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے وسیلے سے دنیا اور آخرت میں اپنی بارگاہ میں معزز بنا لے، دنیا اور آخرت میں مجھے اپنی بارگاہ میں آبرو مند بنا دے، مجھے دنیا اور آخرت میں اپنی بارگاہ میں عزت عطا فرما۔ بہت عظیم الشان دعا ہے۔ اگر اس دعا پر ہم توجہ رکھیں اور اس دعا کی طرف متوجہ رہیں تو یقیناً یہ دعا ہمیں اللہ کے قرب کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں، ایمان اور معرفت کے درجات میں بلندی حاصل کرنے میں، عمل صالح اور تقوی کے درجات میں بلندی حاصل کرنے میں بہت مفید اور مددگار واقع ہوگی یہ دعا۔ یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف دعائے عاشورہ کے ضمن میں ہی پڑھیں، بہت مختصر لیکن بہت عظیم دعا ہے، اسے یاد کر لیں۔ آپ اسے دعائے قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے سجدہ شکر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہاً بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کی برکت سے، اس کے وسیلے سے وجیح بنا لے، معزز بنا دے، آبرومند بنا دے، میں تیری بارگاہ میں عزت والا بن جاؤں امام حسین علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے۔ تو اس دعا کو اگر توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ لا محالہ آٹومیٹیکلی یہ ہوگا کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں، یہ دعا آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، کسی بھی انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، ہر وقت اسے یہ احساس ہو کہ میرے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا دامن ہے، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ یہ احساس جب پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ انسان کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو گناہوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو روحانی تاریکی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بدلے میں ایک نورانیت ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نورانیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، ہماری معرفت کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں انجام دیتے ہیں ان سب نیکیوں کا جو باطنی پہلو ہے اس کے اندر ایک بہتری آ جاتی ہے، ہماری ایمانی زندگی، ہماری معرفتی زندگی، ہمارے تقوی کے اندر ایک بہت بڑی امپرومنٹ اور بہت بڑی پروگریس آ جاتی ہے۔ اگر ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ میرا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے دامن میں ہے، میں نے امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑا ہوا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دینا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق کے ساتھ ہم آہنگی نہ رکھتا ہو۔ تو اس دعا کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ہماری زندگی میں سے گناہ نکل جائیں گے، ہماری زندگی میں سے اللہ کی معصیت نکل جائے گی، ہماری زندگی میں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نکل جائے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت اچھی کوالٹی کے فرمانبردار بندے بن جائیں گے، ہم بہت اچھی کوالٹی کے مومن بن جائیں گے۔ اور جب ہمارے ایمان کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی، ہماری عبادت کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی تو لا محالہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہماری آبرو میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور توسل کے اس پہلو کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دن میں اکثر اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے، چاہے ایام محرم و سفر ہوں چاہے دوسرے ایام ہوں، اس دعا کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے اس دعا کی برکت سے کہ ہمارا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے دامن میں ہے، اور پھر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جب میرا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے دامن میں ہے تو پھر میرے اس ہاتھ کو کسی گناہ سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے، کسی ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں ہونا چاہیے، کسی خیانت کے ساتھ آلودہ نہیں ہونا چاہیے، کسی دو نمبری کے کام کے ساتھ آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یقین کیجئے کہ زیارت عاشوراء کا یہ جملہ ہماری معرفتی زندگی کو، عرفانی زندگی کو، روحانی زندگی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زیارت عاشوراء کے اس جملے کو اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنی کردار سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔